یہ اللہ نے کہا کہ شکر ادا کرو گے میں اضافہ کروں گا نعمت میں. اگر نعمت کے علاوہ تم نے شکر ادا کیا، گناہ میں شکر ادا کرنا شروع کر دیا، پھر نجات مشکل ہو جائے گی، بڑھ جائے گا. اس لیے یہ دیکھو کہ اس کے احسانات ہیں کیا. میں نشانی بتائیے احسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ بات کو اللہ کے قریب کر دے. ورنہ بعد کا دور جانے والا بھی یہ سمجھتا کہ تیرا احسان ہے کہ بھائی بدل سے جان نجات ہوگی، وہ پھر دور سے دور رہے گا. یہ خیال رکھنا چاہیے. تو نشانی کیا ہے احسان کی؟ جو اللہ کا تقرب ادا کرے. غریبی اچھی کون ہے؟ جو اللہ کے قریب کر دے. دولت اچھی کون ہے؟ جو قریب کر دے. دوست اچھا کون ہے؟ جو اللہ کے قریب کر دے. خاندان بیوی بچے ادھر ادھر اٹھنا کون اچھے ہیں؟ جو اللہ کے قریب کر دے. جو گلے کے قریب کر دے بچو، گلے سے بچو. بس اللہ سے دوری ایک چیز ہے، گلا شکوا شکایت چون چرا ادھر ادھر یہ سب چیز مجبی سارا کچھ ہے، یہ سب نکال دو. چنی چنا سب نکال دو. اچھا کیا ہے؟ گلا نکال. تسلیم کی دنیا جو ہے یہی اللہ کی ورلڈ ہے. ڈیوائن ورلڈ کون سی ہے؟ تسلیم کی دنیا. اور تسلیمات والے ہی سارے جو ہے نا اللہ کی رضا والے ہیں، اور رضا والوں کی کائنات. یہ میں بتا یہ اہمیت جو ہے یہ بھی بتائیے اہمیت کو نکالنے کی ضرورت کیا ہے. اگر اہمیت کی تمنا ہے تو وہ بھی احسان ہے. احسان اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا ہونا بھی احسان ہے. مطلب یہ ہے کہ جس نے میلہ لگایا ہے اس نے آپ کو موقع دیا کہ چلو چکر لگاؤ، یہی احسان. اس کے اندر ہونے والے واقعات احسان ہیں. اور جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں تم آپ ہی نقصان کرتے آپ نے. تو سب سے بڑا نقصان جو کرتا ہے انسان مجھے کرتا ہے کچھ عقیدہ ہو. اول عقیدہ ہونا نہیں چاہیے. اگر ہو گیا تو پھر اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے. عقیدہ نہیں ہوا تو سمجھو کہ آپ نیچر کے آدمی ہیں. وہ پرانے زمانے کا بندہ جس کے کوئی مذہب بھی نہیں تھا، اللہ کو یاد کرنے والا، یا اللہ کا بھی نہیں پتا تھا کیا ہے. قدرت کی طرح دھوپ ہوگی چھپ جا کر دیتا، بارش ہوگی ادھر رہ جاتا، بھوک لگی کھانا کھا دیتا. جانور اور انسان برابر تھے. اور جب آپ اتنے دور میں آ گئے کہ آپ کے ساتھ ساتھ میں عقائد رکھنے لگے، کچھ عقیدہ ہو. عقیدہ جو ہے یہ ایک دعویٰ ہے، یہ وعدہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس طرز کے مطابق گزاروں گا. یہ میرا ظاہر ہوگا اور یہ میرا باطن. ظاہر جو ہے یہ اعمال ہے، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ لینا دینا، کاروبار، اولاد، والدین، جو کہ ڈیلنگ آپ کریں. ظاہر. باطن ہے تقویٰ، پرہیزگاری، ایمان، احساس، رجوع اللہ، آپ نے شعور کا خیال کرنا، عاقبت پہ غور کرنا، اور ان باتوں کو مانتے رہنا جو نظر بھی آتی ہیں، اور ان باتوں کو سمجھتے رہنا جو بظاہر نظر بھی آتی ہیں. یہ باطن کیسے آپ باطن گزاریں گے؟ ورنہ باطن ایک وسیع ہے، ظاہر بھی وسیع ہے، انسان کھو جائے گا. اس لیے جب ہم کوئی عقیدہ مانتے ہیں تو جھگڑا وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ عقیدہ مانتے ہو آپ چلتے نہیں اس پر. اگر کوئی آپ عقیدہ رکھتے ہو اس عقیدے میں یہ ہے کہ آپ احسان مانتے ہو کہ یا اللہ یہ جو بھی آپ طاقت مانتے ہو کہ اس دنیا میں جہاں اتنے لوگ اس عقیدے کے مطابق جو تمہارا ہے، اتنے لوگ گمراہ، جو اس دانائی کے مطابق اتنے لوگ کم دانا ہیں یا نادان ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب آپ راہ پہ چل رہے ہو تو اس راہ پر چلنا، عقل رکھنا، شعور رکھنے کا ایک ٹیکس ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا احسان مانو. یہ شکرانہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں اتنی غلطیاں ہیں، مثلا جس طرح آپ ٹریفک میں جا رہے ہو سڑک پر، اس سڑک پر آپ جاتے ہیں جہاں راستے میں اتنے حادثے ہوئے، آپ صحیح سلامت آ گئے، اب کیا کرو گے؟ شکر. حالانکہ نا شکر آدمی کہہ سکتا ہے یہ کنوینس ہماری، پیٹرول ہمارا، ٹائم ہمارا، ٹیکس ہمیں دیا ہوا ہے، صبر کیا ہے، اس میں کسی کا احسان کیا ہے؟ اب یہ ناشکری کی کہانی شروع ہوگی. تو یہ دو ہی ایٹیٹیوڈ ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ، انہیں کہتے ہیں گرمبلر، گرمبل کرنے والے، کہ ان کے سر ہمیشہ درد نہیں ہوا،
ایک دن ہلکا سا خفیف سا درد ہوا کہ کیا زندگی ہے، بس سر میں درد، تو وہ بھی نامراد آدھے سر میں، کہ آج پھر وہی پریشانی ہوئی ہے یا تنخواہ اور ضرورت میں فرق پڑ گیا. یہ کون ہے؟ جھملر. مقصد ہے کہ پورا سارا زندگی آسان ہے، درمیان میں ہلکی سی خراش آ گئی ہے نا، وہ پٹتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تاریخ رات میں ایک کا جگنو چمکا کر شکر الحمدللہ اب تو روشنی تو آئی، تو روشنی کی نوید ہی آئی ہے. اب یہ دونوں ایٹیٹیوڈ. اور وہ لوگ جو خوشیوں کے اندر معمولی سی خراش کو بھی مطلب پرابلم بنا لیتے ہیں، چک 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 کرتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ جو پریشانیوں کے اندر چھوٹا سا سکون بھی مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے والے جو ہے نا یہ احسان کا سفر کرتے ہیں، احسان. اور جو نا شکر گزار ہے حقوق کا کرے گا، گیلے کا کرے گا، شکایت کرے گا، حقوق کا بھی کرتا ہے. ہم اپنا حق مانگتے ہیں، ہم اپنا حق کس سے مانگتے ہیں؟ تمہارا حق انسان بننا بھی تمہارا حق تھا، وہ تمہارا بننا. شور بچاتے ہیں، گرمبل کرتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے. دیکھا آتا کیا ہوا مطلب یہ کوئی حالات ہے، وہ بچے بیٹھے سواریاں زیادہ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. پھر راستے میں جاتے یہ انسان میں چلنے دیتے، اتنا ٹریفک ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کل پھر بڑی پریشانی تھی، ہاؤس میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، لائٹ چلی گئی، کچھ چلی گئی تو چلی گئی. موسم دیکھا آپ نے کیا موسم ہو گیا. وہ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ہے جہاز پر نکال لیں گے. ان کو شکر کا نہیں پتہ ہوتا، وہ احسان نہیں مانتے. احسان ماننے والے جو ہیں یہ کہتے ہیں وہ بہت سارا نقصان ہو گیا، جو بچ گیا اس کا شکر ادا کر. کہتے جو گیا سو گیا، اب جو بچ گیا چور لے گا مال، کہتے کتنا مال لے گا، کہتے آدھا سے زیادہ لے گئے، کہتے کچھ بچا ہے وجہ اس کا شکر ادا کر. کہتے جو گیا اس کو چھوڑ، جو بچ گیا وہ اس کا شکر ادا کر. یہ ہے نظریہ. اگر آپ لے یہ نظریہ اڈاپٹ کر لو، آپ جو ذاتری میں پھلو آپ اڈاپٹ کر لو تو آپ کو یہ یقیناً پتہ چل جائے گا اسی زندگی میں جو تکلیف دینے والی زندگی ہے عین راحت کا لمحہ نکل آئے گا کہ آپ شکر کرنے والے مقامات ڈھونڈو. آپ بات سمجھ رہے کہ آپ کو جہاں آپ گلہ کر رہے ہو وہیں شکر ہے. یہ بات یاد رکھنے والی راز ہے. جہاں گلہ کر رہے ہو وہیں شکر ہے. جس چیز گلہ کر رہے ہو اسی کے اندر شکر کا مقام ہے. کہ آپ یہ بات جو ہے نا سمجھ نہیں آئے گی. کچھ لوگ کثرت اولاد کے گلہ کرتے ہیں، جو حالات خراب ہیں، ایسے نہیں ہیں، بچے ہیں، اللہ کرے بچے نہ رہے آپ کے. اور یہ کہا آپ نے نہیں رہنے دو کو. یہ گیا شکر کا مقام تھا کہ وہ جو جوتے کا گلہ کر رہا تھا اس نے پاؤں کی سلامتی کا شکر ادا کر دیا. بڑی کہانی مشہور شیخ صاحب جی رحمت کی کہ یا اللہ کیا زندگی آپ نے دیا ہے، جوتا ہی نہیں دیا. آگے جا کر بتایا کپاہ جا رہے پاؤں ہی نہیں ہے. مہربانی دیر کی پیدل چل رہا ہوں، آپ نے پاؤں سے چل رہا ہوں، اس کے لیے پاؤں ہی نہیں ہے. تو یہ ایک واقعہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے حالات کی برائی کا گلہ نہ کرو، اپنے سے زیادہ برے حالات والے کو دیکھو کہ وہ کیسے مدد کر رہا ہے. اب یہاں ایک مقام آپ کو یاد ہونا چاہیے، اگر آپ یاد رکھ لو تو وہ غریب جو شکر میں زندگی بسر کر رہا ہے اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. وہ غریب جو گلے کی زندگی بسر کر رہا ہے اس پر دو عذاب ہے، ایک غریبی کا اور ایک اضطراب کا اور بے ایمانی کا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ دنیا کے اندر، میری بات سمجھ آ رہی، یاد رکھنا یہ نقطہ بتا رہا ہوں، اس کائنات میں سب سے زیادہ جو بدقسمت آدمی وہ ہے جو غریب بھی ہو اور ناشکر گزار بھی. یہ سب سے زیادہ بدقسمت آدمی ہے. سب سے زیادہ خوش قسمت آدمی وہ ہوتا ہے جو مالدار بھی ہو اور شکر بھی ادا کرے، کہ مال کو اللہ کا احسان سمجھ کے پکڑنا اور اس کے احسان کو ان لوگوں تک پہنچائے جن پر وہ احسان نہیں ہوا. تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے. شکر کرنا ایک ایٹیچیوڈ ہے. آپ بات ہیں کہ شکر کرنا کیا ہے؟ ایٹیچیوڈ، ایک نظریہ، ایک انداز. کہ آپ کو اگر کھانے ملے ہیں تو کھانے کا بھی شکر ادا کرو اور کھانے کا ذائقہ لینے کے مزاج کا بھی شکر ادا کرو. آپ بات سمجھیں کہ اس کا مطلب اظہار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ ذائقہ ختم ہو جاتے، کھانے ختم ہو جاتے. تو آپ کو اگر کسی سے خالی جو نیند آ جاتی ہے غریب آدمی کو، اس کا شکر ادا کرو.
بے شمار لوگ ہیں انجیکشن لگا لگا نیند نہیں آتی، نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے ہجر یار میں، چھوڑ کر بیدار بھی کو آپ سو جاتی ہے نیند، ایسا ہوتا ہے کئی لوگ نہیں مجھے پہ سو سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو شکر کرنا ایک انداز ہے، احسان ماننے والے کے لیے ہر چیز آسان ہے، اور یہ بھی آسان ہے کہ تھوڑا سا تکلیف ہے، جو مشکل بات تھی وہ آپ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، یعنی کہ جو شاید مشکل تھی وہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور ایک اور قول آپ نے بتایا تھا کہ ایک فرمایا فرمانے والے کا کہ ہم راضی ہیں مطمئن ہیں مالک کی اس تقسیم پر جو اس نے ہمارے ہاں کی ہے، کہ ہمارے لیے اس نے علم رکھا اور جاہلوں کے لیے مال رکھا، مال فنا ہو جائے گا اور علم بکار ہے۔ تو آپ کو غریب رکھ کے اگر وہ قریب کر دے تو پھر غریبی کیا ہے، اور اگر مالدار رکھ کے تو دور کر دے تو پھر یہ کیا ہے۔ اس لیے بعض اوقات غریبی جو ہے یہ عذاب ہے، یہ دونوں حدیثیں ہیں کہ این ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر کر دے، آپ بات میں غریبی کیا کر دے، کافر کر دے، گلا پریشانی یہ کیا ہے، پھر وہی حالات ہے، پھر وہی حالات ہے، پھر وہی زندگی ہماری ہے پریشانی والی۔ اور لیکن الفقر و فقری، غریب جو ہے اس پہ فخر ہے، اور یہی ہمارے بدلے میں قریب رہنے والی چیز ہے۔ اور اپنے لیے پسند فرمایا، دولت دینے والوں نے اپنے لیے غریبی پسند فرمائی، دنیا کو خزانے دینے والوں نے اپنی جیب خالی رکھی، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ کے فضل کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ جہاں چاہے جلوہ ادا کر دے، بظاہر جو ہے وہ کیا لگتا ہے تکلیف لگتی ہے۔ یہ ساری کائنات کی داستان ہے۔ آپ کو ایک شخص کی داستان سنائی جائے تو وہ کہتے بڑی تکلیف میں تھے، اور بعد پتہ چلا کہ وہ تو بہت قریب تھے لگے۔ ایک اور داستان ہے، ایک بزرگ کو مطلب کچھ تکلیف ہو رہی تھی، جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، جسم میں کیڑے، توبہ توبہ توبہ، تو پتہ چلا کہ اللہ کی معبود تھی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہے تو مچھلی کے پیٹ میں جانے والی بات، لیکن وہ اللہ کے معبود تھے۔ وسلام علی نوح وسلام علی ابراہیم، سلام بھیجتا جا رہا ہے اللہ۔ تو پھر سب سے زیادہ جن پر سلام اور درود بھیجا ہے، اور آپ کو کن کن مراحل سے گزارا گیا۔ یہ مراحل جو ہیں یہ قرب کے مراحل، اور جو آپ کے ذمہ شہادت جو ہے یہ قریب ترین احسان ہے۔ قریب کرنے کا اور ایک انداز ہے کہ جان سے بھی اللہ کر دیا، اور جان کے ساتھ جان اپنی کر دیا۔ یہ اس کے کام ہے کہ دیکھنا یہ ہے، ابھی یہ راز بتا رہا ہوں، راز یاد رکھتے نہیں آپ، وہ دکھ جو آپ کو اللہ کے احسان کی یاد نہ دلائے، سمجھے سزا ہے، لکھ لو کتابوں میں۔ سزا کون سی دکھ ہے؟ وہ دکھ جو تمہیں اللہ کی یاد نہ دلائے، جو اس کے احسان کا تصور نہ دے، وہ دکھ تمہارے اوپر پنشمنٹ ہے۔ وہ دولت جو یاد دلائی سے غافل کر دے، وہ دولت بھی پنشمنٹ ہے۔ اور وہ تکلیف جو تجھے اللہ کے قریب کر دے، وہ تکلیف جو ہے نا ہزار راحت ہے، وہ آپ ہی ہے، دینے والا آپ ہی ہے، دینے والا تکلیفوں میں آگے آپ ہی بیٹھ جاتا ہے پاس، کیونکہ وہ تجھے رلاتا ہے اور رونے والے کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہو۔ اور اگر دولت جو ہے وہ تمہیں احسان اللہ کا نظر آئے اور تم ممنون ہو جاؤ اور اس کا سجدہ ادا کر لگ جاؤ، تو یہ دولت بھی احسان ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا احسان نہ دولت ہے نہ تکلیف ہے کیا؟ اس کا قرب۔ اب اپنی زندگی میں یہ سوچا کرو کہ کون سی چیز آپ کے ہاں ایسی ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نمبر 1 یاد رکھنے والی بات کیا ہے؟ کون سی چیز قریب آ رہی ہے؟ تو آپ کے گھروں میں چیزیں دیکھو، چھا ہے، واقعہ ہے، کیا حالات ہے، کون سی جگہ آپ کو اللہ کے قریب آپ محسوس کرتے ہو، وہ جگہ پہ ضرور جائے گا۔ خانقاہ ہے، عبادت گاہ ہے، تخلیہ گاہ ہے، کوئی واقعہ ہے جہاں آپ محسوس کرتے ہو، تو یقین کی بات نہیں ہے، محسوس کرتے ہو، جہاں بھی آپ اللہ کو محسوس کرتے ہو اور وہی قریب جگہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ زندگی میں جائزہ لیتے رہو کہ کون سا واقعہ ہے جس سے آپ کی گلے کی زبان کھلتی ہے، اور کون سا واقعہ ہے جہاں آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ پڑھنے کی کچھ لوگ تو عادت ہی بنا لو، ہر جگہ پڑھو، ہر جگہ کھا جائے۔ آپ اندازہ لگا لو اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے ہر دور میں اللہ کا احسان ثابت کر دیا،
کربلا میں ثابت کر دیا، حالانکہ کربلا کا لفظ کرب و بلا ہی سمجھو آواز نے ثابت کر دیا کہ یہ احسان ہے، اور پابا زنجیر ہونے کا بھی ثابت کر دیا کہ یہ احسان ہے۔ تمام ابتلا کو اور صاحبان بصیرت جو اللہ کے مقربین ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ابتلا دراصل عطا ہے، کیونکہ مقرب پر جو حال ہوتا ہے وہی اللہ کی کر دیتا ہے، اور مقربوں پر جو حالت آتی ہے وہ اللہ کی کر دیتی ہے، اور غیر مقرب پر جو بھی آئے گا اب وہ دور لے جائے گا، غریبی بھی دور لے جائے گی، پیسے بھی دور لے جائے گا، غافل ہی رہتا جائے گا۔ لہٰذا ان باتوں کو آپ سوچو کہ آپ پر کون سا دور آتا ہے جب آپ اللہ کے قریب فیل کرتے ہو اپنے آپ کو، وہی مہربانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انداز جو آپ کو ہر چیز کا احسان جتائے، محسوس ہو کہ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اس نے جو کیا وہ صحیح کیا، اور جو ہمارے لیے اس نے پسند کر دیا وہی اچھا ہے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ ہم کیا پسند کریں اور کیا نہ پسند کریں۔ راضی رہنا، جو اللہ پر راضی رہا اللہ اس پر راضی ہے، اور جو راضی نہیں ہے اس پر اللہ راضی نہیں ہے، وہ سزا ہے۔ تو وہ عمل، وہ علم، وہ حال، وہ دور، وہ جگہ، وہ رشتے دار اور وہ واقعات جو آپ کو گلے پر مجبور کرتے ہیں، وہاں پر جھگڑا ہے، وہاں پانی مر رہا ہے، اس سے بچو۔ وہ مقامات جہاں الحمد کا مقام آتا ہے وہ مقام تقرب کا مقام ہے، اور اس مقام کے قریب بھی آتے ہیں۔ اب اس لیے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، کچھ ویسے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ویسے ہوتے ہیں۔ وہی واقعہ کسی کے لیے باعث شکر ہے اور کسی کے لیے گلے کا باعث ہے، وہی واقعہ ایک جیسا واقعہ ہوا۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، کسی کو دور کرنا ہو ساحل کو، اسے ساحل نے سزا لگائی، اسے کہا لے جا بابا جاؤ، اور دوسری کی سزا بڑی دلچسپی، پیار ہے سزا تھی، اس کو ساحل کو بٹھا ہی دیا، اس کا سزا کرتا جا رہا ہے، پاس بٹھا دیا۔ اب وہ سزا والے کو سوال نہیں پورا کیا، کیا کیا؟ اسے پاس بٹھا دیا، اسے تقرب عطا کر دیا۔ اب سوال کیا تھا؟ ساحل کیا؟ مجھے جس کو مقربی بنا لیا، اب اس کا سوال کیا تھا؟ جاننے والا تھا، آنے والا۔ کہتے جی سوال ہے، مانگا کوئی چیز مانگی ہے جانے کے لیے، کہتے جو آنے کے لیے چھوڑ، اور تم بھی تیرا بات میں شامل ہو جائے، وہ شامل کر دیا۔ لہذا اب مقربین کا جو فیوریٹ انداز ہے وہ ہے الحمدللہ، اور جو مقربین نہیں ہوتے وہ گلہ کرتے ہیں۔ اس لیے گلہ، شکوہ، شکایت، رنجت، اضطراب، انتشار، اور اس سے بات کر، اس سے بات کر، یعنی کہ وہ سارے کے سارے ڈسٹربنس ہیں، یہ ہے۔ غریبی دور نہیں ہوئی ہے، گلہ ساتھ شروع ہو گیا، 2000 ہو گیا، اور یہ اس سے بچنا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں احسان کا ساتھ دو، احسان کو دریافت کرو، نہ دریافت کرو تو ماننا شروع کر دو، الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو، آپ کے وہی مشکل جو ہے نا یہ آپ کو راحت محسوس ہوگی۔ وہ باد مخالف تندی ہے، باد مخالف انداز اونچا اٹھ گیا انسان، پورا کا پورا شعر تھا، ہاں کیا تھا؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھ گیا، یہ واقعہ بن گیا۔ اس لیے انہی واقعات سے انسان بنتا ہے، ضمیر بنتا ہے، انسان بنتا ہے، کردار بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مطلب جن لوگوں کو چاہے کردار بنا دے، چیزیں بنا دے، احسان کرو، اس کا مانو۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کیوں بدلے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کو احسان مانتے ہیں۔ اب انسان کے عمل کیا ہے؟ احسان ہی عمل ہے، احسان ماننا ہی عمل ہے۔ ایسا انسان کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کا احسان مانے اور پھر اپنے عمل کا ذکر کرے، نہ۔ احسان ماننے والے عمل کو بھی احسان کہتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے کہ اللہ کا احسان تھا تو اس کا عمل کیا تھا، وہ دیکھنے والا غیر ہو گیا، وہ دین میں شامل نہیں ہے۔ عقیدے کے اندر رہنے والا یہ سوال نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے نا؟ کیونکہ یہ جو عقیدے سے بات دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے یہ سب کیا ہے، یہ میلہ کیسے لگ رہا ہے، اور جو میلے کے اندر ہے وہ کہتا ہم ہی تو میلہ ہے۔ بھیڑ کون ہے؟ بھیڑ میں رہنے والے ایک آدمی، میلہ دیکھنے والا ہی تو میلہ ہوتا ہے، اور میلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والے نہ جانے میلہ کس بات کا، تو لہذا ہر دیکھنے والا ہی میلہ ہے، اور ہر دیکھنے والے کے علاوہ ہی میلہ ہے، تو اکیلا جو ہے یہ میلہ ہے۔ اب بھیڑ جلوس دیکھنے والے جاتے ہیں نا، دیکھنے والے جلوس بن جاتے ہیں، میلہ دیکھنے والے جاتے ہیں میلہ بن جاتے ہیں، اور میلہ لگے گا چل کے دیکھا ہے، کیا دیکھا؟ باقی لوگ ان سے بھی تم تو آئے دیکھتے میلہ دیکھتے ہیں، ہر ایک بھی کیوں آئے دیکھتے میلہ دیکھنے آئے تھے۔ میلہ کون ہے؟ میلہ دیکھنے والوں کا نام، دیکھنے والوں کی اجتماع کا نام، بس یہ میلہ اسی کا نام ہے، ورنہ میلہ اور کوئی ہے، دیکھنے والے ہی کا نام ہے۔ احسان کیا ہے؟ ماننے والے کا نام۔
ماننے والے ہی کا نام احسان. جس نے احسان کو مانا اس نے پھر احسان کو مانا. عمل کو احسان، احساس کو احسان، نتیجے کو بھی احسان. وہ ایک آدمی صاحب بیچ صاحب وہ ایک دن کہنے لگا اچھا خیال ہے اللہ میاں کے ساتھ آپ بات کرتے کرتے کہ پتھر پہ بیٹھا تھا عبادت کرتے کرتے انہوں نے کہا پتھر گھس گیا. اس کے بعد سجدہ کرتے ہوئے نشان لگ گیا تھوڑا سا محسوس کو کہ اللہ نے بہت سر دے گئی ہے. اور کہتے آواز آئی کہ تو گننے لگ گیا، جاننے لگے تو نے اپنا حقوق تلاش کر لیے، اس کو احسان نہیں مانا تو نے. جا سے تیرا نام مقبولوں کے بجائے مردودوں میں کوئی بندہ قسمت والا تھا. انہوں نے کہا آپ جہاں بھی لکھو آپ کا احسان ہے. جا آپ کی ترقی کر دی. بس یہ ہے اللہ تعالیٰ برادری کرے گا. اب اس میں سند کیا ہے؟ سند یہ ہے کہ جس نے شکر ادا کیا ہم نے نعمت میں اضافہ کیا. اب بات میں نے اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے. پورے قرآن پاک کی آیت کہ ہم کیا کریں گے؟ نعمت میں اضافہ کریں گے. اور اس کے بارے میں ایک وارننگ کی طور پر بتایا ہے کہ دھیان کرنا، یہ اللہ نے کہا کہ شکر ادا کرو گے میں اضافہ کروں گا نعمت میں. اگر نعمت کے علاوہ تم نے شکر ادا کیا، گناہ میں شکر ادا کرنا شروع کر دیا، پھر نجات مشکل ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. اس لیے یہ دیکھو کہ اس کے احسانات ہیں کیا. میں نے نشانی بتائی احسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ بات کو اللہ کے قریب کر دے. ورنہ بعد کا دور جانے والا بھی یہ سمجھتا کہ تیرا احسان ہے کہ بھائی مدد سے جان نجات ہوگی، وہ پھر دور سے دور رہے گا. یہ کیا رکھنا چاہیے؟ تو نشانی کیا ہے احسان کی؟ جو اللہ کا تقرب ادا کرے. غریبی اچھی کون ہے؟ جو اللہ کے قریب کر دے. دولت اچھی کون ہے؟ جو قریب کر دے. دوست اچھا کون ہے؟ جو اللہ کے قریب کر دے. خاندان بیوی بچے ادھر ادھر اٹھنا کون اچھے ہیں؟ جو اللہ کے قریب کر دے. جو گلے کے قریب کر دے بچو ان سے، گلے سے بچو. بس اللہ سے دوری ایک چیز ہے، گلا گلا شکوا شکایت، شکوا شکایت چون چرا ادھر ادھر یہ سب چیز مجبی سارا کچھ ہے، یہ سب نکال دو. چنی چنا سب نکال دو. اچھا کیا ہے؟ کیا ہے؟ گلا نہیں کرنا. تسلیم کی دنیا جو ہے یہی اللہ کی ورلڈ ہے. ڈیوائن ورلڈ کون سی ہے؟ تسلیم کی دنیا. اور تسلیمات والے ہی سارے جو ہے نا اللہ کی رضا والے ہیں. اور رضا والوں کی کائنات ہے. یہ میں بتا رہا ہوں. اب رضا فکر ملا کر کافی ملاؤ، رضا سے بدلے میں اللہ کے احسانات کو ملاؤ، جس کا بھی ملاؤ پر رضا رضا ہے. ان کی زبان سے گلا نہیں ہوتا. یہ بات جو بھی صاحبان رضا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اور سوال